بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جس جگہ اکثریت اہل سنت والجماعت کی ہو ان کے ساتھ روزہ افطار یا سحری کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ بات واضح کر دی ہے پہلے بھی، لیکن پھر آپ کو واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ آپ ٹی وی پر بھی سنتے ہیں اور جہاں بھی رہتے ہیں، گاؤں میں بھی رہیں تو وہاں بھی ہر مسجد سے ایک آواز آتی ہے، شیعہ ہو مسجد تو فقہ جعفریہ کے مطابق یہ روزہ رکھنے کا ٹائم ہے اور یہ کھولنے کا ٹائم ہے، اور فقہ حنفیہ جب فقہ جعفریہ میں طلاق کا مسئلہ ہو یا دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، آپ دیکھیں ایک بندے سے کہا جائے کہ دن کے 12 بجے آپ روزہ کھولیں تو وہ کہے گا میں کیسے کھولوں، اس لیے کہ فقہ جعفریہ میں طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن فقہ حنفیہ میں طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں بینک میں 80% لوگ جو ہیں وہ شیعہ بنے ہوئے ہیں، حالانکہ شیعہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا شیعہ کوئی بھی منکر نہیں ہے، قرآن مجید میں 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، لہٰذا یا اپنا مذہب رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آدھا دین کسی سے لے لیں اور آدھا کسی سے۔ مثلا ایک بچہ مسجد میں بار بار آئے اور باہر نکلے تو آپ کہیں گے یا مکمل طور پر باہر چلے جاؤ یا مکمل طور پر اندر آ جاؤ، یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک پاؤں باہر ہو اور ایک پاؤں اندر ہو۔ دیکھیں یہ مسئلہ ہے، سحری تو آپ کر سکتے ہیں، سحری کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو مسئلہ افطاری کا ہے نا، قرآن مجید میں اللہ کی ذات نے فرمایا اتم الصیام الی اللیل، رات گے تک روزے کو مکمل کرنا۔ دیکھیں جب مستحب ہے کہ مغرب اور عشاء نماز پڑھ کر روزہ افطار کیا جائے، لیکن اگر مجبوری ہے انسان پیاس برداشت نہیں کر سکتا تو جو ٹائم بتایا جاتا ہے، ہمارا ٹائم تقریباً 10 منٹ آگے ہے، تو جب دوسرے برادران 10 منٹ آگے نہیں جا سکتے تو پھر آپ کیوں اپنے فکر کی توہین کرتے ہوئے آگے آ جاتے ہیں؟ لہٰذا اس میں کسی صورت میں بھی کوئی مجبوری نہیں، صرف ایک مجبوری ہے کہ جہاں آپ کو جان کا خطرہ ہو، وہاں آپ کو کوئی بندہ قتل کر دے گا تو وہاں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ افطار بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کے ہاتھ باندھ کر نماز بھی ہو جاتی، لیکن ہماری فقہ میں ہاتھ باندھ کر نماز عام حالت میں باطل ہے۔ تو جب آپ فقہ جعفریہ کو فالو کرتے ہیں تو پھر اس مسئلے میں بھی فالو کریں، وگرنہ آپ کا روزہ باطل ہے اور آپ کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، اس قدر سخت حکم ہے۔ لہٰذا اپنے مذہب کی یہ باعث فخر بنے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں اگر 1,00,000 بندے دوسرے ہوں اور ہمارا ماننے والا ایک ہو تو اس کا کردار، اس کا علم، اس کی ہر حوالے سے وہ سیرت باقی سے بلند ہو تو پھر دنیا کہے کہ یہ ہے جعفری، یہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ماننے والا۔ لہٰذا اس مسئلے میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے، اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا، اگر اکثریت کو دیکھنا ہوتا تو ہر دور میں اکثریت باطل کے ساتھ تھی، تو اس لیے ہر صورت میں آپ کو اپنی فقہ کو فالو کرنا چاہیے، چاہے جہاں بھی جس جگہ بھی آپ کا واسطہ، یہ صرف واسطہ پکوڑے اور کھجوریں اور فروٹ کی حد تک رہا، وگرنہ تو روزہ ہر صورت میں آپ کو بچانا پڑے گا۔